سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیریکٹر، ان کے کردار، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور امت مسلمہ اور اسلام کے پرچم کے بلندی کی خاطر انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دیں اور بیت المقدس کو کس طرح آزاد کرایا ہے صلیبیوں سے، میں اس کے لیے حافظ معاذ اقبال متعلم درجہ ہشتم کو دعوت دیتا ہوں. آئیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان ہم سامعین کے سامنے رکھیں. معاذ اقبال. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. محترم مقام صدر جلسہ، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں دین اسلام کی حقانیت، شریعت محمدی کی صداقت اور شعائر اسلام کی حفاظت پر یلغار ہوئی، اسلام کے سپوتوں اور جیالوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا، بلکہ پوری شد و مد اور توانائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم اور ان جیسے دیگر مجاہدین کے ناموں اور کاموں پر اسلام اور مسلمانوں کو فخر ہے. ہم ان تمام رہنماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. سامعین و سامعات، دین کے مجاہدوں، ملت کے محافظوں اور شاعر و شریعت کے علم برداروں میں ایک جیتا جاگتا اور زبان زد نام سلطان صلاح الدین یوسف ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. سلطان صرف بیت المقدس کے فاتح اعظم نہیں بلکہ صلیبی جنگوں کی طویل سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں. محنت و جفاکشی، اخلاص و وفاداری، شجاعت و بہادری اور دور اندیشی و اولو العزمی کا پیکر، دریائے دجلہ کے کنارے شہر تکریت میں پیدا ہونے والا یہ مرد مجاہد فوجوں، قلعوں اور سپہ سالاروں میں آنکھیں کھولی اور انہی کی گودوں میں پلا بڑھا اور جوان ہوا. اخلاق و کردار اور قول و عمل میں پابند آئین و شریعت تھا تو اسلام کی حمایت اور دین کی سرفرازی اس کی زندگی کا نصب العین ہوئی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سامعین و سامعات، ہم سب کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ تاریخ میں صلیبیوں نے ہمارے بڑے بڑے اور اہم شہروں پر اپنوں کی غداری کے سبب قبضہ جما لیا، لیکن جب بیت المقدس پر صلیبی جھنڈا لہرانے لگا تو صلیبیوں کا انداز جشن بتا رہا تھا گویا آدھی دنیا فتح کر لی. مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ سبھوں کا قتل عام کیا. مسجدیں استبل بنا دی گئی اور مسجد اقصیٰ پر صلیب نصب کر دی گئی. محترم حضرات، مسلمانوں پر مدتوں سے وحشیانہ مظالم کی داستان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جھنجھوڑ رکھا تھا. سلطان کے یہ جملے ابھی بھی تاریخ کے صفحات میں سنہرے الفاظ میں درج ہیں کہ جب انہوں نے اپنی فوج میں شامل اپنے 2 جوان بیٹے افضل اور ظاہر کو اپنے والد نجم الدین ایوب سے ورثے میں ملا ہوا جملہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم آج سے میرے بیٹے نہیں، قوم کے بیٹے ہو. بے مقصد جینے سے قبل از وقت مر جانا بہتر ہے. میرے بیٹوں، جو لوگ دین کی بالادستی کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مت بھولنا. جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے اس قوم کو خدا بھول جاتا ہے، اور پھر اس کی عبادت گاہیں استبل، اس کی بیٹیاں دشمنوں کی عیاشی کا سامان اور اس کے بیٹے غلام بن جاتے ہیں. تمہارے دادا نے کہا تھا کہ اپنے گردن کو اس روز اونچی کرنا جس روز مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں سے آزادی کا پروانہ دلا سکو. میرے بیٹوں، میں نے تمہاری ماں سے کہہ دیا ہے کہ بھول جا تیری کونک سے بیٹوں نے جنم لیا ہے. بیٹے کی زندگی کی دعا کرنے کے بجائے التجا کرو کہ جو دودھ انہیں پلایا ہے وہ نور سے منور خون بن کر مسجد اقصیٰ کا فرش دھو ڈالیں. سامعین و ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان ایمان افروز اور عقابی روح پیدا کر دینے والے جملوں نے فوج میں عمرو بن عاص اور ان کے سپہ سالاروں جیسا جوش و ولولہ پیدا کر دیا.
پھر کیا تھا؟ جنگی ساز و سامان سے لیس اور آلات حرب و ضرب میں ملبوس صلیبیوں پر ایسے جھپٹے جیسے باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 90 سال پر محیط ظالم جابر اور سفاک صلیبی حکمرانوں کا خاتمہ ہوا، اور 27 رجب 583 ہجری کو معراج کی سرزمین فلسطین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ لیکن افسوس صد افسوس 1948 عیسوی میں اس ارض مقدس فلسطین کو ایک دفعہ پھر امریکہ اور برطانیہ کی نظر بد لگی، اور صلیبی قبضے سے آزاد ہونے والی اس سرزمین، اس ارض مقدس فلسطین کو ناجائز طور پر صہیونیوں کے حوالے کر دیا گیا، جہاں پھر آج مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، انہیں اپنے ہی گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ آج ارض فلسطین ایک دفعہ پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ محترم حضرات، تعصب اور جانبداری کی عینک اتار کر دیکھنے والی ہر نگاہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں نہ تو اقلیت و اکثریت کا کوئی بھید بھاؤ تھا اور نہ ہی مذہبی تشدد کی کوئی گنجائش۔ دوست ہو یا دشمن، سب کے لیے یکساں عدل و انصاف، غیر مذہب اور شدید ترین دشمنوں کے لیے بھی جذبہ رحمت کا اظہار۔ صلیبی جنگ کے 2 بڑے عیسائی کمانڈر ریمنڈ اور چرچ کی گرفتاری اور پھر ان کی رہائی اس بات کی دلیل ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اس عظیم مجاہد، جاباز سپاہی اور فاتح بیت المقدس کی زندگی جہاں ایک طرف اقتدار کے نشے میں بدمست حکمرانوں کو حکمرانی کا شعور دیتی ہے، وہیں نئی نسلوں کو ہمت و جرأت، صبر و ثبات قدمی اور دانشمندی و دور اندیشی کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی۔ اس عظیم مجاہد، جاباز سپہ سالار اور 90 سال تک آزادی کو ترسنے والی ارض مقدس فلسطین کا فاتح اعظم اور اسلام کے دشمنوں کے سینوں پر سانپ بن کر لوٹنے والا یہ جاباز 57 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔